ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمینوں میں بھی اور یہ کل بھی بیان ہو چکا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ بولیے جی، جیسے چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود العزیز الحکیم، وہ بہت غلبہ پانے والا اور حکمت والا ہے۔ اب آپ اس کو میں یہ کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ اس کے حدیث میں وہ سارے ہیں، قرآن میں بھی ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ہمارے پیدائش کے مرحلوں کا بیان ہوا ہے۔ پہلے پانی کا قطرہ جس کو نطفہ کہتے ہیں، انا خلقنا الانسان من نطفہ۔ ویسے بندہ کبھی کبھی حیران تو ہوتا ہے کہ نطفے کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا ہے۔ پانی کا ایک وہ قطرہ جس کو کوئی پسند کرتا، جس کو کوئی لائق نہیں کرتا، ٹچ نہیں کرتا، ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، انسان کے جسم سے خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ذکر قرآن میں کیا ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا کو کہ پانی کے قطرے سے تم تصویر نہیں بنا سکتے، پانی کے قطرے سے تم نقشہ نہیں بنا سکتے، پانی کے قطرے سے تم عمارت نہیں بنا سکتے۔ میری قدرت پہ غور کرو، انا خلقنا الانسان، میں نے پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا بھائی، آنکھیں سب کی ایک ہی جگہ ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ اور جڑی نہیں بول دے سر تے لائی بیٹھے ہو کیوں جی؟ ایک ہی جگہ ہے، پر میری علیحدہ ہے، آپ کی علیحدہ ہے۔ یہ ہماری ملتی جلتی، اور کان بھی سب کے۔ اب دنیا میں آپ چلے جائیں، اللہ کہتا ہے میں نے بنایا انسان کو، اور جو میں نے بنایا ہے اس جیسا کوئی بنا سکتا؟ اب اینک تو بن سکتی ہے پر آنکھ بولیے، اسی کا آپریشن تو ہو سکتا ہے، اسی کی ڈینٹنگ پینٹنگ تو ہو سکتی ہے، پر خدا نہ خواستہ یہ نکل جائے تو کوئی نہیں لا سکتا۔ اچھا ابھی وہ کانوں کے آلے تو بن سکتے ہیں پر کوئی کان بنا سکتا؟ وہ جو موچی ہے وہ جوتی ایک جیسی تو بنا سکتا ہے دونوں پیروں کی، پر پیر بنا سکتا؟ بولیے نا، یہ ٹوپی تو بن سکتی ہے پر دماغ کوئی بنا سکتا؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے، وہ تو ہے۔ اب میں آپ کو ایک آخری بات بتا رہا ہوں اور درس بھی پورا ہو گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم بن ادہم، سارے پڑھے رحمت اللہ، سنا ہوگا آپ نے ان کا نام، بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بادشاہ تھے، بادشاہ بڑے کمال کے۔ آج کل ساڈے والے حکمران جڑے نا، خان صاحب یا جن بھی پہلے پھولے یا اگے آنے نے، یہ حکمران نہیں ہے، یہ حکمران ہے، کیونکہ اس وقت اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اقتدار کافروں کے پاس ہے، اور یہ ان کے ترجمان ہیں، یہ ان کے کیا ہے؟ ہاں، اس لیے تھوڑی بہت ہی ٹھاٹ باٹ ہے، حکمران نہیں ہے یہ۔ اور جب ہم کہتے ہیں وہ حکمران تو وہ اصلی حکمران تھے، ابراہیم بن ادم کی حکومت تھی۔ یہ ظہر کے بعد آئے قیلولہ کرنے، تو ان کی نوکرانی نے پلنگ شلنگ سیٹ کر کے سو گئی، تو دیکھا بھی نوکرانی سوئی پڑی ہے، تو بیت تھا ہاتھ میں جو حکمرانوں کی چھڑی ہوتی تھی، ماری 1 2 3 تو اٹھی تڑپ کے اور کھڑی ہوگی، بڑی سیانی تھی بھائی، وہ اللہ والی تھی۔ وہ ایک بار تو چیخی اور پھر یوں اوپر دیکھا تو ہنس پڑی، تو یہ کہنے لگے تو ہنسی کیوں، روئی کیوں؟ اس نے کہا میں روئی تو اس لیے کہ مجھے بیت لگے ہیں۔ ہنسی کیوں؟ اس نے کہا میں نے ہنس کر کہا کہ یا اللہ میں یہاں 3 لمحے سوئی ہوں تو مجھے 3 بیت پڑے ہیں، جو روزانہ یہاں دن رات سوتا ہے اس کو کتنی پڑے گی؟ اوہ ہوئے بس فرمان لگے بس بھائی ہینڈز اپ، میرے ہاتھ کھڑے نے۔ حکومت ساری چھوڑ دی، اپنی پوری سلطنت سے ایک گدا لیا، ایک سرہانہ لیا، ایک رسی لی، ایک ڈول لیا، ایک پانی کا پیالہ لیا، اور نکل پڑے اللہ کی راہ میں۔ جنگل کراس کرنا تھا، آگے دیکھا کہ ایک آدمی آرام سے اپنی بازو کو سرہانہ بنا کر سویا ہوا ہے، تو سرہانہ نکال کے پھینک دیا،
کہنے لگے بھائی یہ تو فضول ہے، سرانہ تو اللہ نے میرے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ کہا بھائی زمین ہی گدا ہے، گدا بھی پھینک دیا، اس کی بھی ضرورت ہے نہیں۔ آگے اب کیا رہ گیا؟ وہ رسی اور ڈول اور پیالہ۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے پانی کہنے لگے بھی پیالہ تو اللہ نے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے، بالکل اقبال چیمے صاحب والا حساب کر چھڑے، وہ پیالہ بھی پھینک دیا۔ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک پیاس سے تڑپتا ہرن آیا اور کنویں کا پانی نیچے تھا، اور جیسے وہ اوپر پہنچا تو پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ ہرن نے پیا، جب حضرت پہنچے تو پانی نیچے چلا گیا۔ تو کہنے لگے اوپر منہ اٹھا کے، یا اللہ وہ ہرن ہے، جانور ہے، اس کے لیے اوپر آیا ہے، میں حضور کا امتی ہوں، میری باری نیچے چلا گیا ہے، چلو وہیں کھڑا رہتا اوپر نہ آئے۔ تو آواز آئی کہ بھائی ہرن کا اللہ پر بھروسہ تھا، رسی اور ڈول نہیں تھی، تو یہ رسی اور ڈول پھینک دی تو پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ یہ اتنے بڑے پھر اللہ کے ولی بنے کہ سید الاولیاء بن گئے۔ اس وقت کے علماء اور اولیاء ان کی زیارت کرنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ بس یہ آپ کو بات تو اصل میں یہ بتانی تھی، اس کے درمیان میں سے چونکہ یہ باتیں بھی آ گئیں تو میں نے کہا ذرا ان کا تعارف حصول برکت کے لیے ہو جائے، تو وہ ہو گیا۔ اب سنیے، کچھ علماء حضرت ابراہیم بن ادھم، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں کچھ حدیثیں سنا دیں اور کچھ آیات ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں 4 چیزوں میں پریشان ہوں۔ بولیے کتنی چیزیں؟ اللہ کرے کہ یہ پریشانی سانو بھی لگ جائے، کہو نا آمین۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا جب تک میری 4 پریشانیاں حل نہیں ہو جاتی تمہیں حدیث اور آیت سنانے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سنا بھی تو دیتیا نا، نہیں سمجھے ہو؟ 4 مجھے 4 پریشانی ہے، وہ کیا سننے آئے تھے؟ حدیثیں اور آیتیں۔ تو آپ نے کس انداز سے سنایا؟ فرمایا بھی 4 باتوں میں مصروف ہوں، جب تک 4 مسئلے حل نہیں ہو جاتے میں کوئی چیز آپ کو سنا سکتا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ 4 ہی بتا دے۔ بولیے وہ 4 ہی؟ تو نبی حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جنت میں ہوں گے تو مجھے جنتیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جو جہنمی جہنم میں جائیں گے تو مجھے جہنمیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں جنتیوں میں سے ہوں یا جہنمیوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا پہلی پریشانی تو یہ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی دوسری؟ فرمایا دوسری یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے، تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو خوش قسمت لکھوں یا بد قسمت لکھوں، سعید لکھوں یا شقی لکھوں؟ تو اللہ جس کو کہتا ہے بدبخت لکھ دے وہ بدبخت لکھا جاتا ہے، اللہ جس کو کہے خوش قسمت۔ تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ مجھے کیا لکھا گیا ہے، یہ دوسری پریشانی ہے۔ کہنے لگے حضرت تیسری پریشانی کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت مالک الموت روح قبض کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو مسلمان قبض کروں یا کافر قبض کروں؟ آج تو سانو پرواہ ہی کوئی نہیں، جویں تے مرضی عمل کریے۔ یا اللہ اس کو مومن مسلمان قبض کروں یا کافر سمجھ کے روح قبض کروں؟ اللہ جس کو مومن کہتا ہے مومن کی روح جاتی ہے، جس کو کافر کہتا ہے تو حالت کفر کے روح جاتی ہے۔ میری تیسری پریشانی ہے کہ نہ جانے میری روح کس حالت میں قبض ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت چوتھی پریشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ قیامت والے دن فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میں مجرموں کی صف میں ہوں گا یا فرما برداروں کی صف میں ہوں گا۔ یہ 4 پریشانیاں جب تک مجھے حل نہ ہو میں تمہیں کوئی آیت اور حدیث سمجھا سکتا، اور سمجھا بھی سب کچھ دیا۔ بولیے سمجھا بھی سب کچھ دیا۔ تو آج 6 آیتیں مکمل ہو گئیں سورہ آل عمران کی، اول سے لے کر 6 تک درس ہوا ہے۔ اب کل کا درس کیا ہوگا کہ ہر مسئلے میں کچھ چیزیں کمزور ہوتی ہیں اور کچھ واضح ہوتی ہیں۔ بولیے کچھ واضح ہوتی ہیں اور کچھ
کمزور کو کہتے ہیں متشابہات. کیا کہتے ہیں جی؟ مثلا یوم یکشف الی الساق، یہ عن السجود الی الساق سورہ قلم میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر آ رہا ہے. کس کا ذکر آ رہا ہے جی؟ سورہ فتح میں ید اللہ، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے. اب وہ ہاتھ تو ہے پر کس طرح ہے یہ خدا جانے. ہم کیفیت بیان کر سکتے؟ ہم پنڈلی کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے؟ اب اگر کوئی ان آیتوں کو لے لے اور لیس کمثلہ شیء چھوڑ دے کہ اللہ نے فرمایا میری مثل کوئی ہے نہ، میں کسی کی مثل ہوں نہ کوئی میری مثل ہے، اور وہ کہے جی پنڈلی بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو متشابہات پہ عقیدہ قائم ہوگا. جو آیتیں واضح ہیں محکماتن، بولیے جو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. شیعوں کا سارا مذہب اسی پر ہے. کوئی نہ کوئی بات ٹیڑھی چھیڑی پکڑ کے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کیسا کنبا جوڑا. کوئی نہ کوئی واقعات لے لیں گے، اس واقعہ میں یوں ہوا تو پھر یوں ہوا، یوں ہوا تو پھر یوں ہوا. مسلک یوں پہ نہیں ہوتا، مسلک اللہ کے قرآن پہ ہوتا ہے، حضور کی زبان پہ ہوتا ہے. اب یہ کل کے درس میں ذکر ہے، اللہ کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بولیے جن کے دلوں میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ محکمات کی طرف نہیں آئیں گے، وہ مشتبہات کی طرف آئیں گے، وہ شک والی چیزوں کو پکڑیں گے. تو شک والی چیزوں کے پیچھے پڑنا یہ علامت ہے کہ دل ٹیڑھا ہے. بولو دل تو کی خیال ہے انہوں دا بھی دل ٹیڑھا نہیں جڑے ہر بندے دی شک والی گلاں پھڑدے نے. ہن پھنس گئے ہن. کیوں بھائی؟ کہ جو بات آپ کو نہیں سمجھ آئی چھوڑ دے، جس نے کی ہے اسی پر ہے، پر نہیں ایسی کیوں کی ہے جی، انہیں یہ گل کیوں کی تھی؟ وہ چھڑ دے کہتے تھے، وہ جانے خدا جانے. نہیں سمجھے ہو؟ میں وزیر آباد ایک شہر ہے گجرانوالہ کے ساتھ، وہاں بہت سارے اہل حدیثوں میں پھنس گیا. وہ چونکہ پرانے دوست تھے تو میں جب ان اہل حدیثوں سے ملتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ مسل کی بحث ہے، کیونکہ مجھ پر ان کو ڈبل غصہ آتا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ ایک تو انہوں نے یہ غصہ ہوتا بھی مولوی ساڈا تو چلا ادھر گیا ہے، ایک تو غصہ آلریڈی ہے، سلام لیندے ہی شروع ہو جان گے، اور دوسرا پھر ان کو غصہ یہ آتا ہے کہ کل ساڈا سی آج ساڈی منجی ٹھوکی ہوتا ہے. تو میں حت الامکان کوشش کرتا ہوں کہ مذہبی بحث ان سے، وہ مجھے پہ غصہ آ جاتا ہے مگر وہ مجھے پھر باز نہیں آتے چھیڑنے سے. تو کہنے لگے، میں نے کوئی حدیث سنائی، کہنے لگے حوالہ دو. میں کہا یار حوالہ منگن واسطے بھی تو کوئی اوقات ہونی چاہیے. تانوں میں کیا میں حوالہ دے بھی دیا تو تانوں کی پتا، میں جو عربی کتاب کھول کے دکھا دیا بھی ہے جے تو تسی کی کرو گے؟ کہندے ویکھنا تو چاہیے. میں کہا ویکھنا علماء دا کام ہے. بولو جی کنہ دا کام ہے؟ دیکھو نا جی، دوائی وکھانی چیک کرنی کن دا کام ہے؟ ڈاکٹر دا یا چودھری دا؟ ہاں جی، کیونکہ انہوں پتہ ہے. اور میرے اگے تسی ڈھگ بھی لا دو دوائیاں دا تے مینوں کوئی پتا. میں نے خیر ان کو کافی سمجھایا کہ بھائی بات پہ حوالے چیک کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. علماء کو چاہیے کہ حوالے چیک کیا کرے. بیت اللہ میں عین میں وہ حتیم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا تو ادھر سے صادق آباد کا ایک اہل حدیث اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا میری طرف. میں سنتا پڑھ کے بیٹھا، کہنے لگا جی میرے ابا جی کہہ رہے ہیں او ویکھو امام کعبہ نے رفع دین کر رہے ہیں. امام کعبہ اگر تہاڈا ہوندا تے رفع دین نہ کردا، تسی ایتھے کی لین آئے ہو؟ یہ میرے ابا جی نے کہا ہے. انہیں میرے منڈے نے کہا کہ نا کہ تسی ایتھے، یہ میرے ابا جی نے کہا. میں کہا ایک اپنے ابا جی نو ایک گل میرے والوں بھی دس کہ امام کعبہ نے ہاتھ سینے تو تھلے بننے ہوئے نے. جے تہاڈا ہوندا تے ہاتھ سینے تے بندا. ہاتھ کتے بندا؟ وہ تے تھلے بن نہیں کھڑتا ہے، دھنی دے اتے تے سینے دے. تسی کی لین آئے ہو؟ نہیں سمجھے. میں کہا جنازہ پڑھے ہی اتھے ایک جنازہ ہویا سی. کہندا ہاں. میں کہا پتر تو بھی پڑھیا ہے؟ کہندا پڑھیا ہے. میں کہا اچھی یا ہولی؟ بولو تو صحیح، اچھی کہ ہولی؟ کہنے لگیا خاموشی نال. میں کہا تہاڈا ایتھے کی کام ہے؟ میں کہا ایتھے تراویاں 8 ہوندیاں نے کہ 20؟ کہندا 20. میں کہا تہاڈا ایتھے کی کام ہے؟ میں کہا 4 نسخے اپنے ابے جی نو دے دیں، میرا خیال ہے ہاضمہ درست ہو جائے گا.
ਸਮਝ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਬ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਮਲਕਾਣੀ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਲਕਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਆਏ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਨੇ, ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੁੰਨੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਵਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह।